السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ اور واسطے ہر کسی کے، وجہتٌ ایک طرف ہے، ہوا وہ مولیہا منہ پھیرتا ہے ادھر، فاستبقوا الخیرات بس دوڑو بھلائیوں کو، اینا جہاں ما تکونوا کہیں ہو تم، یاتی لے آئے گا، بکم اللہ تم کو اللہ، جمیعاً سب کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ان پر ہر چیز کے قادر ہے۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے لیے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا بنایا گیا ہے، اور اس کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کا یہ جو قبلہ ہے یہ اب ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ فاستبقوا الخیرات تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی کہ قبلہ کا موضوع طے ہو گیا، لہٰذا اب صرف اسی بحث میں نہیں رہنا، کیونکہ بحث کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر آگے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، سمت ہے جس کی طرف وہ پھرنے والا ہے۔ اب ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر شخص جو دنیا میں ہے اس کا کسی نہ کسی چیز میں ضرور انٹرسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ کچھ لوگوں کے گولز جو ہوتے ہیں وہ دینی ہوتے ہیں، دین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دنیاوی ہوتے ہیں، تو ان کا جو گول ہوتا ہے وہ صرف دنیا سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان جتنا جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو اس پر توجہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے کچھ ٹارگٹس مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ ڈیلی ٹارگٹس ہوتے ہیں، کچھ ویکلی ہوتے ہیں، کچھ منتھلی ہوتے ہیں، اور کچھ اپنے لائف کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گولز ہوتے ہیں۔ تو بھی انسان ان کے لیے کام کرتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو سوچ سمجھ کے پلان کر کے اپنے گولز مقرر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام اتنے عرصے میں کر لینا ہے، یہ ڈگری حاصل کر لینی ہے، شادی کرنی ہے، فلاں فلاں۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے گولز بنا رکھے ہوتے ہیں، کچھ دینی ہوتے ہیں اور کچھ دنیاوی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی بناتے، تو دل میں ان کے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ان کے گولز ہوتے ہیں، ان کی بھی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے گولز کا مقرر کر کے ایک ڈیزائن سا بنا کے اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی اسی لیے اپنی زندگی جو ہے وہ نماز کی طرف کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گول تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی ڈائریکشن، کوئی رخ زندگی کا تو ہوگا ہی ہوگا، اسی کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اسی کی طرف دوڑ رہے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ وہ دوڑ اللہ کی طرف کی جائے، مسجد کی طرف، کیونکہ اس کا گول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ایک مسلمان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا، لہٰذا وہ مسجد کی محبت میں جیتا ہے۔ اور اس جملے کو اتنا مزاحیہ انداز میں بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنا رخ ہی بدل لیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جس کا جو رخ ہوگا وہ اسی کی طرف رخ کرے گا، جس کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ اسی چیز میں جائے گا، اسی سے محبت کرے گا، اور اسی کی طرف پلٹ کے بار بار جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ماں کی زندگی میں اس کا گول کیا ہوتا ہے، اس کا بچہ، اس کی ساری دلچسپیاں اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، سارے پلان، سارے پروگرامز اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جلدی کرو، تیز چلو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، کس میں خیرات، یعنی کہ ایک خیرنی
کئی خیرات یعنی کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے کر اکٹھا کر کے، تاکہ حشر کے دن نہ اعمال کا حساب دیا جا سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے، وہ جہاں بھی ہوگا وہ لے کر جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد بنائیں، اس کے لیے کہیں بھی کوشش کریں، بہرحال اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں جانا، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ جزا بھی وہی ملے گی اور سزا بھی، نتیجہ بھی وہی سامنے آئے گا۔ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں ہے اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دھوکے کا سامان ہے، فنا ہونے والی کمائی ہے۔ جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی عطا جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نیکیوں میں، مقابلے میں اور سبقت لے جانے کے باکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔